یہ 6 اگست 1945 کا دن تھا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما میں سورج نے ہمیشہ کی طرح طلوع تو کیا، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ آج ایک نیا سورج زمین پر اترنے والا ہے۔ ایک ایسا سورج جو روشنی نہیں صرف تباہی لائے گا۔ صبح 8:15 ہوئے، امریکی بمبار طیارے نے ایک نیا ہتھیار گرایا۔ یہ دنیا کا پہلا ایٹم بم تھا جو جنگ میں استعمال کیا گیا۔ بم جیسے ہی زمین کے قریب تقریباً 600 میٹر کی بلندی پر پھٹا، اس کے مرکز میں درجہ حرارت 4000 سے 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ یہ اتنی گرمی تھی جتنی سورج کی سطح پر ہوتی ہے۔ اس نے قریبی عمارات کی کھڑکیاں پگھلا دیں، سڑکوں پر چلتے انسانوں کو بھاپ میں تبدیل کر دیا، اور ان کے صرف سائے باقی رہ گئے، وہ بھی دیواروں پر۔ یہ درجہ حرارت صرف چند ملی سیکنڈ تک رہا، مگر اس نے پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تقریباً 70,000 سے 80,000 لوگ فوری طور پر مارے گئے۔ کچھ تو ایسے تھے جن کے جسم ہی نہ ملے، بس ایک پرچھائی، ایک جلا ہوا سایہ، ایک ناقابل بیان خاموشی۔ جو لوگ مرکزی دھماکہ سے کچھ فاصلے پر تھے وہ جھلس گئے۔ جلتی ہوئی کھال، پگھلی ہوئی آنکھیں اور چیختے بچے، عورتیں، بوڑھے، ہر طرف انسانی المیے کی داستانیں بکھری ہوئی تھیں۔ کئی زندہ بچنے والوں نے بعد میں کہا، ہم مرنا چاہتے تھے مگر موت بھی ایک مہربانی لگتی تھی جو ہمیں نہ ملی۔ ہیروشیما صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹا نہیں، کچھ پختہ عمارتیں جزوی طور پر بچ گئیں، کچھ لوگ شدید زخمی ہونے کے باوجود زندہ رہے، اگرچہ زندگی بھر سرطان، جلدی بیماریوں اور معذوریوں سے لڑتے رہے۔ اس ایٹم بم میں صرف 15 کلو ٹن تباہی کی قوت تھی۔ آج دنیا کے پاس ہائیڈروجن بمز ہیں جو 50,000 کلو ٹن سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اور ان کے ابتدائی درجہ حرارت لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتے ہیں۔ اگر آج کے نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال ہوا تو یہ محض بریکنگ نیوز نہیں ہوگی، یہ کسی کی بھی دیکھنے کے لیے کچھ باقی نہیں چھوڑے گی۔ پہاڑ، میدان، دریا، جنگل اور سمندر سب جل جائیں گے۔ زندہ بچنے والے شاید موت کی دعا کریں گے۔ ہیروشیما کے باسیوں نے ملبے سے شہر کو دوبارہ بسایا۔ آج یہ شہر امن کا عالمی نشان ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر انسان تباہی کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے تو تعمیر کی معراج بھی حاصل کر سکتا ہے۔